بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ گزشتہ 2 ویڈیو میں نے اس موضوع کے اوپر اپلوڈ کیے تھے جس میں بہت ہی زیادہ معاشرتی برائی پائی جاتی ہے اور انسانیت اس کے اندر جکڑی ہوئی ہے اور بہت ہی زیادہ پریشانیاں ہیں، خاص کر خواتین کو اور نئی نسل کو۔ اس سلسلے کی آج تیسری اور آخری ویڈیو ہے جو اس موضوع کے اوپر ہے کہ ہمارے یہ جو نوجوان ہیں ان کو جب شادی کا فیصلہ کریں تو کس طرح کی خواتین کا انتخاب کرنا چاہیے، ان کے معیار کیا ہونے چاہیے، پرانے معیاروں کو توڑ دینا چاہیے، یہ فیل ہو چکے ہیں، ناکام ہو چکے ہیں، بدنام ہو چکے ہیں، ان کی وجہ سے انسانیت کے اوپر بہت ہی برا اثر پڑا ہے۔ جس طرح میں اکثر کہتا ہوں کہ ہر پریشانی کا حل ہمارے دین کے اندر ہے، دین اسلام ہی سچا دین ہے اور اس کے جو معیار ہیں وہ انسانیت کے لیے اصل خیرخواہی ہے، دین نصیحت ہے، خیرخواہی کا نام ہے۔ تو اس سلسلے میں دنیا والوں کے مختلف قسم کے معیار ہوتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا شادی جب کی جاتی ہے تو 4 چیزوں کو دیکھا جاتا ہے، یعنی مختلف قسم کے لوگ یہ 4 چیزیں دیکھتے ہیں یا ان میں سے کوئی ایک چیز ضرور دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات حسب نسب دیکھتے ہیں، دوسری بات خوبصورتی دیکھتے ہیں، اور تیسری بات اس کا مال دیکھتے ہیں، اور چوتھی چیز اس کا دین دیکھتے ہیں۔ یعنی ہر آدمی کا اپنا معیار ہے، جو مال کا رسیہ ہے وہ مال دیکھے گا، جو خوبصورتی کا رسیہ ہے وہ خوبصورتی کو معیار بنائے گا، باقی چیزوں کی اس کو پرواہ نہیں ہوگی، چاہے کردار کیسا ہی ہو، مولا دولت ہو یا نہ ہو، دین ہو یا نہ ہو، بس صرف خوبصورتی دیکھیں گے۔ کچھ صرف حسب نسب دیکھتے ہیں کہ ہماری برادری ہے، اونچا خاندان ہے، شکل جیسے بھی ہے، مال ہے یا نہیں ہے، دین ہے یا نہیں ہے، وہ اپنے خاندان اور حسب نسب کو معیار بناتے ہیں۔ اسی طرح ان خوش نصیبوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو دین کو معیار بناتے ہیں، وہ اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے کہ حسب نسب کیا ہے، شکل و صورت کیا ہے، مال و دولت کیا ہے، وہ دین کی وجہ سے محبت کرتے ہیں۔ الحب للہ والبغض للہ، تو ان کا معیار جو ہے وہ اللہ بن جاتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے نصیحت کرتے ہوئے ذرا زور دے کے کہا کہ دیکھو تم دین کو دیکھو، دین کو دیکھ کر شادی کرو، اس میں خیر ہی خیر ہے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اوپر جب بھروسہ کیا جاتا ہے، توکل کیا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا ہے۔ میں اکثر اپنے دوستوں کو کہہ دیا کرتا تھا، یا جب کبھی کوئی سلسلے میں کوئی مشورہ لیتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ شادی کے معاملے میں اللہ کے اوپر ایمان لے آؤ، یعنی اللہ پر بھروسہ کرو، توکل کرو۔ یہ ایک لاٹری کی طرح ہے گویا کہ آپ کے مزاج کے مطابق اگر آپ کا شریک حیات مل گیا، ہم سفر مل گیا، تو زندگی بہت ہی پرسکون ہو جائے گی۔ اور اللہ سے دعا کرو، استخارہ کرو۔ استخارہ بہت بڑی دعا ہے اور گویا دین اسلام کی روح ہے کہ آپ اپنے مالک اور خالق سے گویا التجا کر رہے ہیں کہ میرے مالک تو علم والا ہے، تو قدرت والا ہے، اور یہ جو میں فیصلہ کرنے جا رہا ہوں اگر یہ چیز دین اور دنیا کے لحاظ سے میرے لیے بہتر ہے تو اس کو میرے لیے مقدر فرما، اس کا حصول میرے لیے جو ہے وہ ممکن بنا، میری مدد کر۔ اور اگر یہ چیز یعنی یہ شادی یا اگر آپ کاروبار کے لیے کوئی استخارہ کر رہے ہیں تو اس کو ذہن میں رکھیے کہ اگر یہ چیز میرے لیے دین اور دنیا کے لحاظ سے، آخرت کے لحاظ سے بہتر نہیں ہے تو میرے مالک اس کو مجھ سے دور کر دے، مجھے اس سے دور کر دے، اور پھر اس سے بھی زیادہ کوئی خیر والی چیز میرے لیے لا اور مجھے اس پر راضی کر دے۔ تو یہ استخارہ کی دعا کا ترجمہ اور مفہوم میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ کوئی خواب میں چیز آتی ہے یا اس طرح کی چیزیں، یہ خالص جھوٹی باتیں ہیں۔ صرف یہ ہے کہ استخارہ کرنے کے بعد اللہ کے اوپر توکل کر کے آپ اس راستے میں قدم ڈال دیں، کوشش شروع کر دیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگر وہ چیز آپ کے لیے لکھی ہے تو اس میں برکت ہوگی اور اس کا حصول آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اور اگر وہ آپ کی کوشش کے باوجود نہیں ہوتا ہے تو پوری زندگی کبھی پچھتاوا نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کے مالک اور خالق کا یہی فیصلہ ہے آپ کے بارے میں، تو اس میں بہت ہی زیادہ ذہنی سکون ہوتا ہے۔ باقی جو دین کو معیار بنائے بغیر جو لوگ یہ
شادی یا اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں، ان کے 3-4 واقعات میں آپ کو سناتا ہوں تاکہ آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ ان لوگوں کی ذہنی سطح کیا ہے۔ جب مجھے کراچی جانے کا اتفاق ہوا، وہاں کچھ عرصے کے لیے میں رہا، تو ایک دن گھر والوں نے بتایا کہ آج فلاں جگہ سے کوئی شیخ صاحب ہیں، ان کے ہاں ولیمے کی دعوت ہے۔ میں کہا اچھی بات ہے، یہ پہلا ولیمہ ہے، کراچی والوں کا ذرا دیکھیں گے ماحول۔ تو ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ وہ ذرا لیٹ رکھا ہے۔ میں کہا چلو کوئی بات نہیں، اب ظاہری بات اس میں تو ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، یا اب ہم اس کو جلدی تو نہیں کر سکتے ہیں، یہاں کا ایک رواج ہے۔ تو اس پر جو ٹائم دیا گیا تھا وہ میرے اندازے کے مطابق 11 یا 11:30 بجے کا رات کو۔ تو بہرحال اس دن ہم نے ظاہری بات ہے ولیمے کی دعوت ہو تو اپنے گھر میں کون کھانا پکائے گا یا کیوں کھائے گا، ہم لوگ چلے گئے وتھ فیملی، وہاں بیٹھے، 11 بجے ہم وہاں پہنچے۔ یہ تو میری خوش قسمتی کہ میں جس ٹیبل کے اوپر بیٹھا وہاں کچھ اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے، ہماری دینی گفتگو شروع ہو گئی، ماحول بنانا پڑتا ہے۔ تو بہرحال اس میں اتنا مجھے احساس نہیں ہوا وقت گزرنے کا۔ تو 11:30 بجے، 11:45 بجے، 12 بج گئے، 12:15 بج رہے ہیں۔ تو میں حیران کہ یہ کیا معاملہ ہے، ابھی تو کوئی برتن بھی کھٹکانے کی آواز نہیں آ رہی ہے، تو کیا یہ ہے بھی ہے یا نہیں ہے؟ تو ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ کیا ہم چلیں گھر، بھوک بھی لگ رہی تھی۔ تو اتنی دیر میں کچھ وہ ویٹر وغیرہ آنا شروع ہو گئے، کچھ ان کے ہاتھوں میں ٹرے وغیرہ تھے۔ میں کہا چلو کچھ نہ کچھ شروع تو ہوا معاملہ۔ تو انہوں نے تقریباً 12:30 پونے 1 بجے رات کے کولڈ ڈرنکس رکھے۔ تو میرے ذہن میں یہی تھا، مجھے پتا ہے ہماری فوج میں بھی اسی طریقہ ہوتا ہے، کبھی کھانے سے پہلے کچھ چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں، اس کے بعد اصل کھانا شروع ہوتا ہے۔ تو میں وہ کولڈ ڈرنکس کے بعد ابھی انتظار ہی کر رہا تھا کہ ابھی شاید شروع ہو جائے گا۔ پھر وہ 1 بج رہا ہے، اور جیسا 1 بجا رات کا تو لوگ آہستہ آہستہ اٹھ کے جانا شروع ہو گئے، اور ہمارے ٹیبل والے بھی کہتے ہیں ابھی چلیے۔ میں کہا وہ کھانا تو کھایا ہی نہیں۔ کہتے نہیں، بس وہ ایک کولڈ ڈرنکس کی دعوت تھی اور کھانے کا تو کوئی نہیں تھا، وہ تو کارڈ پر بھی انہوں نے یہی لکھا ہوا تھا۔ میں کہا کارڈ پر لکھا تھا؟ کارڈ میں نے خود پڑھا تھا گھر میں، اس میں کوئی اس طرح کی چیز نہیں لکھی ہوئی تھی۔ بہرحال میری زندگی کا چونکہ پہلا تجربہ تھا، بڑا عجیب سا بھی لگا، تو سوائے سب کے ساتھ اٹھنے اور گھر جانے کی کوئی چارہ ہی نہیں تھا۔ پھر گھر جا کے رات کے 1 بجے ہم نے کچھ اپنے طور پر تھوڑا بہت کھانا بنا کے کھایا، اور میں نے کہا بیگم کو لاؤ ذرا کارڈ دکھاؤ، کارڈ پر کہاں لکھا ہوا ہے صرف کولڈ ڈرنک ہے۔ تو یقین کریں آپ میری بات کے اوپر، کارڈ میرے آنکھوں کے سامنے تھا، اور انتہائی کوشش کے باوجود وہ کافی دیر بعد نیچے کونے میں انتہائی باریک سا لکھا ہوا تھا کہ اونلی کولڈ ڈرنکس۔ تو میں بڑا حیران، میں کہا دیکھو کس قدر یہ قسم کی فراڈیا ذہنیت ہے، کس قدر کی غیر دیندارانہ ذہنیت ہے، اور دیندار قسم کے لوگ اس طرح کا انداز اختیار کریں۔ تو یہ بڑا افسوس ہوا۔ دوسرا واقعہ بھی اسی سے ملتا جلتا ہے کہ وہ بھی ایک بہت بڑے دیندار آدمی تھے جن کی بیٹی کی شادی تھی۔ تو انہوں نے کہا بھائی وہ لڑکے والوں نے ولیمے کی دعوت دی ہے تو آپ نے بھی چلنا ہے۔ میں کہا ٹھیک ہے جی۔ وہاں بھی اسی طریقے سے 11:30 بجے گئے، اور وہ 12 بجے، پھر 12:30 بجے وہ ایک کولڈ ڈرنک پلا کے، چونکہ میں تھوڑا بہت ذہنی طور پر تیار تھا، مجھے کہا یہ ایسے ہی کرتے ہیں، تو وہاں سے بھی اسی طرح وہ جناب فارغ ہو گئے۔ پھر ایک اور ہمارے جاننے والے ہیں، وہ بھی بہت ہی حالانکہ امیر فیملی تھی، تو ان کے ولیمے، ان کے بیٹے کے ولیمے کے اوپر جانے کا موقع ملا۔ تو بہرحال وہ ولیمہ تو اچھا تھا، مناسب، بہرحال لیٹ تو ان لوگوں کا وہاں رواج ہی ایسا تھا کراچی میں۔ تو چند دنوں بعد پھر پتہ چلا کہ ان کے بیٹے کا ایک اور ولیمہ ہوا ہے۔ تو میں کہا یہ کون سا ولیمہ ہے؟ تو پتہ چلا کہ وہ بڑے بڑے جو سیٹ قسم کے لوگ تھے اور بڑے جو امیر قسم کے لوگ تھے، ان کے لیے علیحدہ ولیمے کا انتظام کیا گیا تھا، اور اس میں کسی غریب کو یا کسی عام رشتہ دار کو نہیں بلایا گیا تھا۔ تو یہ اصل میں چیز ہوتی ہے، ایسے ولیموں کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یہ بدترین قسم کا ولیمہ ہے۔ بدترین قسم کا اگر کوئی ولیمہ ہے کھانے کا تو وہ یہ ہے کہ جس میں مخصوص قسم کے لوگوں کو بلایا جائے۔ تو یہ معاملات ہیں، اصل میں ساری بلائیاں اللہ تعالیٰ نے دین کے اندر رکھ دی ہیں۔ اگر دین صحیح ہوگا تو انشاءاللہ ہر طرح سے خیر آئے گی، اور اصل میں ان لوگوں کا ایمان عقیدہ یہ درست نہیں ہے، یہ امت مشرک بن گئی ہے، اس کی عظیم اکثریت مشرک بن گئی ہے۔ یہ یہود و نصارہ سے متاثر ہے، ہندوؤں کی پیروی کرتی ہیں، ان کی نقل چلنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اپنے دین کو یہ بالکل بھول گئے۔ تو لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اس قوم کے اندر اب توحید کی دعوت اٹھائی جائے، ان کو کہا جائے تم کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو، تب تمہارا
سارے مسائل حل ہوں گے، اور تب تمہیں دین کی سمجھ آئے گی، تمہارے دنیاوی معاملات بھی چھٹیوں میں حل ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے، اللہ سے امید بھی ہے کہ اب یہ دعوت اٹھ رہی ہے الحمدللہ۔ تو میں عام طور پر یہی چیزیں، بنیادی چیزیں، یہ بنیاد ہے، یہ ABC ہے، یاد رکھیے۔ ایک صاحب نے مجھے کہا بھئی آپ تو بڑی باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں، میں کہا نہیں بڑی نہیں ہیں، یہ بالکل بنیادی باتیں ہیں ABC دین کی، کہ دیکھو تمہارا مالک ایک ہے، تمہارا معبود ایک ہے، تمہارا داتا اللہ ہے، دستگیر اللہ ہے، مشکل کشا اللہ ہے، حاجت روا اللہ ہے۔ یہ جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہو، یہ کون سے لے کے آ گئے ہو؟ کوئی یا علی مدد، کوئی یا رسول اللہ مدد، کوئی 11ویں پکار رہا ہے، کوئی عرس میلے کر رہا ہے۔ یہ سارے واسطے وسیلے، یہ سارے جو یہ چیزیں ہیں، یہ خالص مشرکانہ چیزیں ہیں۔ اور یہ جمہوریت کا نظام، یہ ساری چیزیں یہ اسلام میں تو نہیں ہے بھائی۔ اسلام تو سیدھا سادہ ایک دین ہے، اس کے اوپر آپ چلیں گے، اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی خیر لائے گا، اور آپ کی ازدواجی زندگی بھی بہت ہی زبردست قسم کی گزرے گی انشاءاللہ۔ آپ کی مومنہ بیوی ہوگی، آپ کی اولاد کی یہ پرورش کرے گی زبردست طریقے سے، اور آپ کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہوں گی انشاءاللہ۔ اور پھر معاشرے کے اندر سکون آئیں گی۔ یہ وہم پرستی، توہم پرستی، شرکیہ باتیں جو خواتین چلی جاتی ہیں، زیادہ یہی جاتی ہیں پیروں کے پاس، مزاروں کے پاس، تعویذ گنڈا کرتی ہیں، پھر جادو ٹونے ٹوٹکوں کے چکروں میں رہتی ہیں، تو یہ پھر ان کی عزتیں بھی لوٹتے ہیں، ان کا مال بھی لوٹتے ہیں، پھر گھرانے اجڑتے ہیں، آپس میں نفرتیں ڈالتے ہیں، یہی پیر کرتے ہیں، یاد رکھیے۔ اور عام طور پر کہا جاتا ہے فلاں علاقے میں جعلی پیر پکڑا گیا، یعنی جو ابھی تک نہیں پکڑا گیا وہ اصلی ہے۔ اور اللہ کے بندو، اسلام کے اندر کوئی جعلی اور اصلی پیر کا کوئی تصور نہیں ہے، یہ سارے کے سارے فراڈی بدماش ہیں۔ یقین کیجئے سب سے بڑی بدماشی شرک ہے، اور انہوں نے یہ جو اپنے ڈیرے بنائے ہوئے ہیں، اڈے بنائے ہوئے ہیں، گدیاں بنائی ہوئی ہیں، یہ خالص بدماشی ہے۔ اور نہ کوئی ان کا آڈٹ کرتا ہے، نہ کوئی ان کو پوچھتا ہے۔ بڑا بڑے محکمے جو ہیں ان کے اوپر ہاتھ ڈال، وہ خود ان کے مرید ہیں، انہوں نے کیا ہاتھ ڈالنا ہے؟ تو یہ معاملہ اللہ کے بندو، اپنے دین کو سمجھنے کی کوشش کرو، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔